یہ کہانی ہے ناگپور کی ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے پچھلے 38 سال کے دوران 13,000 لوگوں کو اردو سکھانے کا کارنامہ انجام دیا۔ جو کام اردو کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس یا ادارے نہ کر سکے، جو خدمت اردو کے بڑے بڑے خادم انجام نہ دے سکے، وہ ایک اسکول ٹیچر نے کر دکھایا، بغیر کسی لالچ اور بنا کسی پبلسٹی، کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی پروفیشنل جاب نہیں بلکہ ایک عبادت تھی، ایک خالص جذبہ اور جنون۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام باخبر۔ بات کریں گے ناگپور کے بزرگ محمد قمر حیات صاحب کی، جنہوں نے شہر کے گھر گھر میں اردو کے چراغ روشن کیے، جو ناگپور میونسپل اسکول میں ٹیچر تھے۔ انہوں نے 1979 میں اردو زبان میں غیر اردو طبقہ یا برادری کی دلچسپی کے سبب اس مشن کا آغاز کیا تھا۔ 2003 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس طویل عرصے کے دوران صرف کووڈ میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب ان کے کلاسز بند ہوئے تھے۔ آواز سے بات کرتے ہوئے قمر حیات صاحب نے بتایا کہ اردو سکھانے کی شروعات کب اور کیسے اور کیوں ہوئی۔ آئیے سنیے کیا کہہ رہے ہیں قمر حیات صاحب۔ میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے غیر اردو حضرات سے کارپوریشن اردو اسکول میں پڑھانے کے دوران میرے غیر اردو حضرات سے دوستانہ مراسم قائم ہوئے۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم بھی اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے میرے دماغ میں آیا فری اردو کوچنگ کلاسز شروع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ودربھ ساہتیہ سنگھ سیتا پرڈی ناگپور میں منوہر مہیشارکر صاحب صدر ودربھ ساہتیہ سنگھ کا پلیٹ فارم مراٹھی زبان کو فروغ دینا ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ ادارہ کافی بڑا ہے، بہت بڑا ہال ہے، فری میں پڑھانے کی اجازت مل گئی۔ 1979 سے لے کر اب تک 108 بیچ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا چکا ہوں۔ 3 ماہ کا کورس ہے۔ قمر حیات صاحب کہتے ہیں کہ اردو سکھانے کے مشن کا آغاز مشہور شاعر مرحوم منشاء الرحمان خان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے انہیں کلاسز شروع کرنے کی ترغیب اور ہمت دی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے اتنے لوگوں کو پڑھانا بہت مشکل تھا، لیکن ڈاکٹر منشاء الرحمان صاحب نے اس کی ہمت دی۔ پہلے کورس میں 80 لوگ شامل ہوئے، جبکہ 3 ماہ کے دوران کورس کمپلیٹ ہوا۔ خود انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اتنا لمبا اور کامیاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں نے مجھے بہت احترام دیا، جن میں اکثریت نان مسلمز کی ہے۔ جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے وہ پیر چھونے کے لیے جھکتے ہیں تو میں انہیں کندھوں سے پکڑ کر گلے لگا لیتا ہوں، وہ آشیرواد لیتے ہیں۔ سنیے قمر حیات صاحب کی زبانی ان کے شاگردوں کی کہانی۔ تو میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ فری اردو کوچنگ کلاس کے 38 سال کا تجربہ یہ رہا کہ اسٹوڈنٹس کی کل تعداد 13,000 سے زائد رہی۔ میرے پاس 200 پیج کے 27 رجسٹر ہیں، جس میں سب کے نام، پتے، فون نمبر موجود ہیں۔ میڈیکل کالج کی پروفیسر ڈاکٹر سنیتا مہاتمے، پروفیسر ہانڈے میڈیکل کالج ناگپور، پروفیسر ڈاکٹر مکاشی ڈین گورنمنٹ کالج میتھمیٹکس، VRC کالج ڈاکٹر وید پرکاش مشرا، انل دیشمکھ سابق ایجوکیشن منسٹر، ڈینٹل کالج کے ڈین SS راؤ، فزیکل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر سدرشن دیسائی، مشہور مراٹھی ادیبہ اندومتی شیوڑے، وجے درڈا، مینیجنگ ایڈیٹر لوک مت، ہریش کاملے، انفارمیشن آفیسر۔ بے شمار طلبہ و طالبات گورنمنٹ و نجی اداروں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران ہیں۔ غیر اردودہ حضرات میں گرو کی بہت عزت کرتے ہیں۔ 3 ماہ کورس پورا ہونے کے
انتہائی ادب سے ملتے ہیں، حوصلہ اور ہمت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ناگپور میں قمر حیات صاحب سے اردو سیکھنے والوں میں خاتون ججز، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور لائبریرینز کے ساتھ دیگر زبانوں کے دانشور بھی شامل تھے۔ یہاں تک کہ RSS سے وابستہ لوگوں نے بھی اردو سیکھی۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر تعلیم انل دیشمکھ صاحب بھی اردو سیکھنے آتے تھے جب وہ پارٹی کے پردیش صدر تھے، کیونکہ انہیں شاعری کا شوق تھا۔ آخر کیوں ہوا ان کا فری اردو لرننگ کلاس اتنا کامیاب اور مقبول؟ سنیے قمر حیات صاحب کی زبانی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا اردو سکھانے کا تجربہ کیسا رہا، کیا طریقہ آپ نے اپنایا، مشن اتنا کامیاب رہا آپ کا؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اردو سکھانے میں بہت کامیاب رہا۔ اس کو لے کر اردو سکھانے میں میں بہت کامیاب رہا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 1 گھنٹے کی کلاس میں لوگ 2 گھنٹہ اردو سیکھتے تھے۔ اس کی وجہ شعر و شاعری اور تلفظ کی ادائیگی اور مختلف اردو سے تعلق رکھنے والے لطیفے، اس طرح سے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ غیر اردو داں طبقے کے لیے اردو کیوں پرکشش ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ غیر اردو داں حضرات کے لیے اردو اس لیے پرکشش ہے۔ فری اردو کوچنگ کلاس طلبہ سے پوچھا، قریب کافی طلبہ نے کچھ اس طرح کے جواب دیے، شاعری کی وجہ سے، قوالی کی وجہ سے، اور کسی نے کہا فلموں کی وجہ سے۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا اس زبان میں مٹھاس ہے، ادب ہے، پیار کی بھاشا ہے۔ ایک بیچ میں ڈاکٹر میرال، ریٹائرڈ سول سرجن، کنٹونمنٹ ہاسپٹل کامٹی، جن کو 3 ماہ کے کورس میں اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ بیچ کے اختتامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انگریزی کا ایک ایسا جملہ کہا، گاڈ میڈ اس مین اینڈ اردو میڈ اس جنٹل مین۔ اس کو لے کر نیوز بنائی، اخبار انقلاب میں شائع بھی ہوئی۔ ناگپور میں اردو کی خاموش خدمت کرنے والے قمر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اسے کاروباری رنگ دینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ لوگوں میں اردو سیکھنے کا ایک بڑا سبب شاعری بھی رہا، اس لیے میں نے ایسی شاعری پیش کی جو قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس انداز کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ میرے شاگرد ان اشعار کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا کرتے تھے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں قمر حیات صاحب۔ میرا مقصد بذریعہ اردو زبان قومی یکجہتی کو یعنی نیشنل انٹیگریشن کو فروغ دینا ہے۔ اسی کے تعلق سے آپ سمجھ جائیں گے۔ پیش خدمت ہے، قومی یکجہتی کے اشعار پیش کر رہا ہوں میں۔ ہر کام محبت سے بنانا سیکھو، انسان کا دکھ درد مٹانا سیکھو، ہے جیت ہی مقصد تو دلوں کو جیتو، دشمن کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ اور آگے یہ حمید ناگپوری کا 4 لائن میں نے سنایا، اور اس کے بعد ڈاکٹر LC رندیر کہتے ہیں، ہندو ہیں یہاں کتنے، مسلمان ہیں کتنے، کتنے ہیں یہاں دھرم تو ایمان ہیں کتنے، مذہب کے پرستاروں ذرا گن کے بتاؤ، انسانوں کی دنیا میں انسان ہیں کتنے۔ اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہے، مندر بھی رہے، مسلم بھی رہے، ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے، اردو بھی رہے۔ اسی طرح سے پنڈت تلوک چند محروم فرماتے ہیں، ایسی بھی کوئی زباں ہوتی ہے بن سیکھے سکھائے جو رواں ہوتی ہے، ہوتی نہیں کارگر جہاں کوئی زباں، اردو مشکل کشا وہاں ہوتی ہے۔ اور رگبیر سرن دیواکر راہی کہتے ہیں، غم یہ نہیں کہ فرقہ پرستی کی جنگ میں ہندو کوئی مرا کہ مسلمان مر گیا، غم ہے تو مجھ کو یہ ہے
مذہب کے نام پر شیطان کو زندگی ملی، انسان مر گیا۔ قمر حیات صاحب نے اردو سکھانے کا مشن اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری کوششوں سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر انسان چاہے تو شکایت کے بجائے عملی طور پر خود ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ قمر حیات صاحب کی خدمات کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا۔ انہیں 1983 میں ناگپور میونسپل کارپوریشن کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے بعد قمر حیات صاحب کو 1997 میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے خصوصی ایوارڈ سے نوازا، مگر ان کا کہنا ہے کہ بہترین ایوارڈ وہ ہوتا ہے جب ان کے شاگرد بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی اردو کو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاگردوں کی آواز میرے لیے بہترین ایوارڈ ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اردو اور محبت کا اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے اردو کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ خدمت بھی کسی عبادت سے کم نہیں، ساتھ ہی اہل اردو کے لیے سبق سے کم نہیں۔ اس پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو قمر حیات صاحب کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔